مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8095۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں نقل کیا، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ بہت اہم کلمات ہیں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأخذ منی خمس خصال، فرمایا اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 باتیں مجھ سے کون سیکھے گا کہ ان پر عمل کرے یا کسی دوسرے کو سکھا دے جو ان 5 باتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ پہلی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عرض کرتے جی میں نے کہا جی میں یہ سیکھوں گا۔ جملے پر غور کیجئے گا، فرمایا من یأخذ منی خمس خصال، کون مجھ سے 5 باتیں سیکھے گا اس لیے کہ ان پر عمل کرے یا کسی ایسے کو سکھا دے جو ان پر عمل کرنے والا۔ تو ہم سب کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم ان 5 باتوں کو سیکھیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں، فرمایا فأخذ بیدی، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کر اب آپ نے گننا شروع کیا۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو لوگوں کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم مسلم بن جاؤ گے۔ آخری وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، کثرت سے ہنسا نہ کرو، ایویں بلا وجہ ہنسا نہ کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا، بلا وجہ ہنسنا، ہر بات پہ ہنسنا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا۔ اب حدیث کا پھر دوبارہ سے طرز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 باتیں ہیں، کون مجھ سے سیکھے گا کہ ان پر عمل کرے یا کسی ایسے کو سکھا دے جو ان 5 باتوں پر عمل کرنے والا ہو، حرام چیزوں سے بچے، عابد بن جائے گا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، غنی ہو جائے گا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، مومن ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو لوگوں اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرے، وہ مسلم ہو جائے گا، بلا وجہ ہنسا نہ کرے، یہ بلا وجہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائیں۔ اب ہمیں ان 5 پر کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، حرام چیزوں سے بچیں گے، عابد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کا شرف مل جائے گا۔ اور دوسرا بڑا اہم جملہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں اس حوالے سے مجھے کئی دوستوں نے کہا، میں اس پر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تفصیل سے ایک جمعہ اس پر پڑھایا جائے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا اور ایک طرح طرح کے جو بہانے ہیں نا ہمیں ورغلانے کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی فلاں بندہ اتنے کما رہا ہے، فلاں بندہ اتنے کما رہا ہے، وہ آج گیا سوشل میڈیا پر اسے لاکھوں ملنے لگ گئے، ہم بھی یہ کام کریں۔ یہ جو جملہ ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا حلال ذریعے سے، اس میں اس کا پھل دینا، اس کا صلہ دینا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ ہمارا کام ہے نکلنا، محنت کرنا، لیکن راتوں رات کوئی بھی امیر نہیں بنتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر آیا، اس کے اتنے فالوور ہو گئے، اس کے اتنے ماننے والے ہو گئے تو اس کو اتنا مل جائے گا، اس کو اتنا مل جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ طرز عمل جو ہے مایوسی پھیلا رہا ہے، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ بڑا مایوس ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں اور میں کیا کروں جس پر چل کے میں دنیا کے اندر زندگی گزار سکوں، کیونکہ ہمارے ہاں دنیا کی چکا چوند دکھلاوا،
ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، کہیں کچھ کھانے چلے گئے، اس کی تصویر کھینچی، وہ اپنے اسٹیٹس پر لگا دی، گویا پتہ نہیں آپ پہلی بار کھانے آئے ہیں یا آپ نے کوئی انوکھی چیز کھا لی ہے جو حلال نہیں تھی، یا آپ کو یہ میسر ہے کسی کو یہ میسر نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کی تصویر کھینچ دی، کسی مقام پر پہنچے تو کسی مقام کی تصویر شیئر کر دی۔ تو یہ دوسروں کو ورغلانا، دوسروں کو برانگیختہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ اس کو مثبت طریقے سے دیکھیں، وہ اس کو منفی طریقے سے دیکھیں، تو اس میں ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لے رہا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچایا جائے کہ جو شو بازی ہے یہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم غنی ہو جاؤ گے۔ تیسرا بڑا جملہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمارے ہاں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر شوربہ بنایا جائے تو اسے زیادہ کیا جائے، کوئی کھانے والا کھا لے۔ یہ طریقہ جو تھا کسی زمانے میں پڑوسیوں کے ہاں چیزیں بھیجنے کا، ہدیہ تحفے کا، یہ ختم ہو گیا۔ اب تو دور یہ ہے کہ بہن بھائی بھی آ جائے تو ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھپا کر رکھ دیتے۔ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، فرمایا تم مومن بن جاؤ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مومن بنیں، کیونکہ ہم مومن بنیں گے تو باقی معاملہ ہوگا نا۔ تو جب مومن اور مسلم ہی نہیں رہیں گے تو باقی معاملہ کہاں سے ہوگا؟ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مومن بنوں اور بارگاہ نبوی سے مجھے یہ سند ملے کہ یہ مومن ہے، تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ تو جو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے تو پھر بہن بھائی تو اس سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں نا، ان کے ساتھ تو اس سے زیادہ درجے کا اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ ہم جو عزت اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو مرتبہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ تو جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے ہم وہ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ ہم نے ایک عرصہ گزرا، ہم نے دیکھا کہ مدرسے میں زمانہ طالب علمی کی بات ہے، کوئی شخص ایسا بکرا لے کر آیا جو چل پھر نہیں سکتا تھا، اور وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہا تھا، جو بیچارہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جی میں مدرسے والے کو دینا وا صدقہ۔ تو استاد صاحب وہاں موجود تھے، استاد صاحب نے کہا بات سننا بھائی، کیا یہ خود تو کھا سکتا ہے کہ کیا یہ اپنے بچوں کو تو دینا پسند کرے گا؟ ہم نے نہیں، میں کیوں کروں گا جی۔ تو فرمایا جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، وہ جی سیر صدقہ ادا نہیں ہوندا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو مسلمان بننا چاہتا ہے، مسلم بننا چاہتا ہے، تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے، چاہے عزت کا معاملہ ہو، روزی کا معاملہ، ہر معاملے میں، تمام معاملات میں آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چلو جی اب خراب ہو گئی اب کسی کو دے دو، اب یہ ہمارے استعمال کی نہیں رہی تو اب کسی کو دے دو، یہ سب سے اہم بات۔ پھر بلا وجہ ہنسنا، دیکھیں اسلام نے ہنسنے سے منع نہیں کیا، میں پھر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ اسلام خوش رہنے کا حکم دیتا، اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ہنسیں نا، ہاں بلا وجہ کا ہنسنا، بار بار ہنسنا، ہر وقت ہنستے رہنا، کہے لگا کر ہنسنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پر یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی کام کہیں اور وہ آگے سے ہنس رہا ہو، تو کوئی ہنسنے کا موقع ہوتا ہے، تو اگر ہنسنے کے مواقع پر کوئی شخص ہنستا ہے تو بلا شبہ بہت اچھی بات ہے، اسے ہنسنا چاہیے، لیکن ایسے ہی بلا وجہ ہنستے رہنا یہ اچھی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی مجلس کے آداب کے ہی یہ مطابق ہے۔ اللہ سے دعا کریں، یہ قبولیت والا لمحہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق تقسیم ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان پانچوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم ان پانچ پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ عابد ہو جائیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ غنی ہو جائیں، مومن ہو جائیں، مسلم ہو جائیں اور ہمارا دل زندہ رہے، تو ہمیں ان پانچ باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان پانچوں پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔